بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ خطبات حکیم الامت میں آگے جو ہے تدبر فی القرآن۔ قرآن میں تدبر کرنے کے یہی معنی نہیں کہ قرآن سامنے رکھ کر ہی اس میں غور کیا جائے، بلکہ یہ بھی تدبر فی القرآن میں داخل ہے کہ جن کتابوں میں مضامین قرآن مذکور ہیں ان میں غور و محنت سے کام لیا جائے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمانوں میں ترجمہ نہ جاننا کوئی کمی نہیں، کیونکہ ترجمہ قرآن ہر شخص نہیں جان سکتا۔ اس لیے ہر شخص کو مولوی بننا تو دشوار ہے، اور جو طریقہ مشہور ترجمہ دیکھنے کا ہے کہ قرآن مترجم لے کر دیکھ لیا، اس کو میں خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ طریقہ ناکافی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ترجمہ اردو کا مطالعہ بھی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ترجمہ دے کے خود ہی اس کے میننگ وغیرہ دے کے خود ہی سمجھتے ہیں کہ جناب اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا آدمی کو۔ میں سچ کہتا ہوں یہ طریقہ ناکافی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ ترجمہ دیکھنے والوں کو بہت سے مضامین کا سمجھانا دشوار ہو گیا، کیونکہ بہت سے مضامین کا سمجھانا مبادی پر موقوف ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بیس چاہیے ہوتی ہے پہلے جو ہے۔ اور مبادی قرآن صرف و نحو، بلاغت، ناسخ و منسوخ، اصول فقہ وغیرہ ہیں۔ جب تک کوئی شخص مبادی سے جاہل ہے، وہ ان مضامین کو کس طرح سمجھ لے گا جو ان پر موقوف ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ترجمہ قرآن دیکھے نا، پھر خود ہی اپنی طرف سے ہی اس کی تشریحات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہمیں سمجھا دیجئے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو کچھ بیسکس آنی چاہیے تھیں، صرف نحو کی، بلاغت کی، اسی طرح ہی اور مضامین کی اس میں سے۔ تو ایسے نہیں کہ خالی خود ترجمہ دیکھ لیا، اس پہ لوگ بڑے خفا ہوتے ہیں کہ جی علماء ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ترجمہ کیوں نہیں دیکھنے دیتے ہیں۔ بھائی آپ اپنی طرف سے میننگ جب نکالو گے، اور بعض دفعہ انسان جو ہے وہ کیا گمراہ ہو جاتا ہے۔ جتنے فرقے بنتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ ہر ایک اپنا ترجمہ، ہر ایک اپنے اس میں لے رہا ہوتا ہے۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ آج کل پوچھنے کی عادت بھی لوگوں میں کم ہے۔ اگر کہیں شبہ پڑتا ہے تو اکثر تو اپنی رائے سے اس کا مطلب تراش لیتے ہیں، جس سے اکثر کے عقیدے فاسد ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کیوں آپ نکال لیتے ہیں اس میں سے، مگر اس سے یہ نہ سمجھ جائے کہ عوام کو مضامین قرآن سے فیض یاب ہونے کا کوئی طریقہ نہ رہا۔ مطلب اب حضرت کی کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر تو یہ لگے گا کہ قرآن عوام تو پڑھ ہی نہیں سکتی پھر تو ترجمہ وغیرہ۔ اس کا جواب ایک تو میں پہلے دے چکا ہوں کہ جو کتابیں سلیس مضامین میں لکھی گئی ہیں، یعنی وہ کتابیں جن میں قرآن کے مضامین وغیرہ دیے گئے، قرآن کے متعلق کوئی وہ دیے گئے ہیں، ان کا مطالعہ تدبر کے ساتھ کیا جائے۔ نیز جو لوگ مضامین قرآن اور علوم حق اپنے واز میں بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا واز غور سے سنا جائے۔ ٹھیک ہے نا، کہ جو علوم جو ہے جو بیان کرتے ہیں، واز وغیرہ آپ سنتے ہیں اس میں سے، علاوہ ازیں نفس ترجمہ قرآن سے منتفع ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ آج کل دو قسم کے آدمی ہیں، ایک وہ جن کو تحصیل علوم کے لیے فراغت مل سکتی ہے، ان کو تو چاہیے کہ بنام خدا اول مبادی قرآن محنت سے حاصل کریں، پھر ترجمہ قرآن دیکھیں، آپ صرف نحو سیکھیں، گرامر سیکھیں، اس کے بعد آپ جو ہے بلاغت وغیرہ تھوڑی سی جو چیزیں ہیں ان کو سیکھیں، پھر آپ ترجمہ قرآن دیکھیں، بالکل جو ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کو اس قدر فراغت میسر نہیں آ سکتی، ان کو چاہیے کہ پہلے کسی معتبر عالم سے مشورہ کریں کہ مجھے ترجمہ قرآن کون سا لینا چاہیے، کون سا ترجمہ قرآن صحیح اور معتبر ہے۔ اپنی رائے سے خود تعین نہ کریں۔ لوگوں نے آج کل تراجم کے لیے بھی خود ہی ایک معیار مقرر کر لیا ہے، مگر اس معیار کا غلط ہونا بھی میں اب ثابت کر دوں گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خود ہی اپنی طرف سے، آپ علماء سے پوچھیں کہ میں کون سا ترجمہ دیکھوں، اور پھر ان سے پڑھیں اس کو، اور ان سے پوچھتے رہیں اس میں سے۔ لیکن یہ ہے کہ ترجمے میں لوگ کیا کرتے ہیں، پسند کیا کرتے ہیں، اب حضرت فرما رہے ہیں کہ ٹکسالی تراجم جو ہوتے ہیں، مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ٹکسالی ترجمہ ہے، کہ بالکل صحیح اور معتبر ہے، یعنی ترجمہ، لیکن مگر بوجہ زبان بدل جانے کے اور نیز بعض میں محاورات زبان کی رعایت نہ کرنے کے وہ پھیکے معلوم ہوتے ہیں۔ عام لکھے ہوئے ہیں، زبان بھی ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، پرانی اردو کے اندر اگر لکھا ملے تو آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ تو بڑی ایک مشکل زبان ہے، اور پھر زبان پھیکی معلوم ہوتی ہے تو اس وجہ سے لوگ مزہ نہیں آتا ان کو جو ہے نا۔ خیر پھیکے ہوا کریں، مگر جو مقبولیت ان کو حاصل ہے وہ دوسرے ترجموں کو حاصل نہیں۔ یہ ان حضرات کے خلوص کی برکت ہے۔ آج کل لوگوں نے عمدہ ترجمے کا معیار یہ قرار دے رکھا ہے کہ رنگین عبارت ہو، مطلب ہوتا ہے نا بڑا مزہ آتا ہے، جس سے آپ بیان سننے کے اندر جو بڑا زبردست قسم کا بیان ادھر ادھر کے الفاظ جوڑتا جائے تو لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس طرح ہر چیز لکھنے کے اندر بھی ایسی چیزیں جو ہے نا، یعنی ہر جگہ کے اوپر کیا ہوتا ہے
کہ بس سادگی ختم ہے اور اس قسم کے معاملات آ جاتے ہیں نا، تو کہ رنگین عبارت ہو. کیوں صاحب ہو؟ اگر دو حکیم ہو جن میں سے ایک تو ماہر ہے مگر وہ نسخہ پھیکا لکھتا ہے، اور دوسرا حکیم بڑی رنگین عبارت سے نسخہ لکھتا ہے مگر ماہر نہیں ہے، صاف سے بتلائیے کہ کس کے نسخے کی آپ قدر کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ماہر فن کے نسخے کی ہر شخص قدر کرے گا، اور اس کے مقابلے میں اس غیر ماہر کے رنگین نسخے کو کوئی بھی نہ پوچھے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ہم کو مقصود علاج کرنا ہے اور دوا کا استعمال کرنا ہے، اس رنگینی کو لے کر کیا پھونکیں؟ مطلب ایک آدمی نے بڑی اچھی زبردست خوبصورت لکھا ہوا ہے، تو اس سے تو آپ وہ نہیں کریں گے، آپ تو یہ دیکھیں گے کہ ماہر کون ہے صاحب. اگر ہم قرآن کو کتاب ہے علاج روحانی سمجھتے ہیں تو تراجم کے اندر بھی اس بات کو ملحوظ کرتے ہیں کہ کون سا ترجمہ ماہر فن کا ہے کہ اس کا معتبر جان اس کا معتبر جان کر اس پر عمل کیا جائے، اور کون سا غیر ماہر کا ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، اگرچہ وہ کیسا ہی رنگین کیوں نہ ہو، کیونکہ مقصود تو عمل ہے اور اس میں رنگینی کی بات کو کوئی بھی دخل نہیں. مگر ہم لوگ قرآن کو قصہ کہانی کی کتاب سمجھ کر دیکھتے ہیں، جبھی تو رنگین ترجمہ کی قدر ہوتی ہے. اگر ترجموں کے مطالعے سے خود مقصود عمل ہوتا تو رنگینی پر نظر نہ ہوتی بلکہ مقصود پر نظر ہوتی. اگر رنگین عبارت دیکھنے کا شوق ہے تو اس کے لیے ترجمہ قرآن کا کیوں انتخاب کیا جاتا ہے؟ عمدہ زبان تو قصہ چہار درویش کی، یعنی کہانیاں جو ہوتی ہیں جس میں نا، اس کا مطالعہ کر لیا کیجئے. ترجمہ قرآن کو خواہ مخواہ کیوں تکلیف تھی؟ اگر صحیح معیار عمدہ ترجمہ قرآن کا یہ نہیں جو آج کل عوام کا مذاق ہو گیا، بلکہ صحیح معیار وہ ہے کہ جو میں نے بیان کیا کہ معتبر ماہر فن کا ترجمہ لیا جائے، پھر اس کو کسی معتبر عالم سے سبکن سبکن پڑھ لیا جائے، بدون اس کے ترجمہ دیکھنا کافی نہیں. اس طرح ترجمہ سمجھنے کے لیے محض ادب دانی کافی نہیں. مطلب آپ کو عربی آ گئی تو آپ کہتے ہیں جناب علی. آج کل لوگوں میں یہ بھی بڑی کوتاہی ہے کہ ان لوگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں جو عربی میں تقریر و تحریر کر لیا کریں. بہت سے لوگ ہیں نا جو صرف عربی میں تقریر و تحریر کر لیتے ہیں، بس ان کو آتی ہے تو بس اس میں سے، اور اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں. مگر قرآن سمجھنے کے لیے محض ادب دانی کافی نہیں. اور میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. اگر قانون کی کتاب ایک شاعر سے پڑھی جائے جس کی زبان بہت عمدہ ہے مگر قانون سے اس کو مس نہیں، اور ایک شخص دوسرا شخص جو زبان دانی میں حصہ کم رکھتا ہے مگر قانون سے پورا واقف ہے، اب اگر کتاب قانون کسی عبارت میں دونوں کا اختلاف، اگر کتاب قانون کی کسی عبارت میں دونوں کا اختلاف ہو، شاعر کچھ مطلب بیان کرے اور قانون دان وکیل کچھ اور کہے، تو کلائے زمانہ انصاف سے بتلائیں کہ صورت میں کس کا قول قابل توجہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ قانون دان وکیل کے سامنے زبان دان شاعر کا ایک قول ایک کوڑی کبھی نہ پوچھا جائے گا. زبان آ جانے سے فن سہل نہیں ہو سکتا کہ آپ کو صرف اور صرف کیا آ گئی ہے، آپ کو صرف ایک عربی آ گئی. تو آج کل لوگ کہتے بھی ہیں کہ جناب عربی، جیسے آپ ہمارے یہاں معیار کیا سمجھا جاتا ہے، انگریزی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ لائکیت کا معیار سمجھا جاتا ہے. ایک آدمی اس کو انگریزی بڑی اچھی آتی ہے، اسے کہیں کہ جناب ذرا یہ سمجھا دیں کیمسٹری کی بک ہو، اور اسے کہیں کہ سمجھا دیں، اس کو انگریزی بہت اچھی آتی ہے، تو کیا وہ آپ کو کیمسٹری اچھی سمجھا دے گا؟ انگریزی اس کی بہت اچھی ہے، انگلش میں لکھی ہوئی ہے کیمسٹری کے اندر سے جو ہے، اس میں سے ہو سکتا ہے اس کو کیمسٹری کا کچھ بھی پتہ نہ ہو. تو صرف زبان دانی کافی نہیں ہوتا، اس کے اندر اس کے جو علوم ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک مہارت ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سبکن کسی سے ترجمہ قرآن پڑھیے، علماء سے جو ہے اور ماہر عالم سے پڑھیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.